عن قبشة بنت كعب بن مالك كانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى له الإناء حتى شربت رآني أنظر إليه فقال يا ابنة أخي أتعجبين من هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها طوافات علیکم او طوافون۔ کبشہ جو حدیث کی روایت کرتی ہیں کہتے ہیں کہ جو کبشہ کعب بن مالک جو مشہور صحابی ان کی بیٹی وہ ابو قتادہ کے بیٹے کے زوجیت میں تھی، تو ابو قتادہ ان کے گھر چلے گئے ایک دن، تو انہوں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا، ایک لوٹا اور رکھ دیا ہوگا، تو ایک بلی آئی آ کے جو ہے وہ پینے لگی پانی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ بلی پانی پیتی اس کو ذرا برتن کو نیچے ہوگا ذرا اٹھا دیا اس کو تاکہ پوری طرح پی لے، بلی نے پورا جتنا پینا تھا پی لی پانی۔ تو یہ کبشہ جو کہتے ہیں ان کی بہو نام، وہ دیکھتی رہی وہاں سے، بولے کیا، جو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس کو غور سے دیکھ رہی ہوں، تو کہا کہ اے بیٹی، یعنی اے میری بھتیجی، کیا تو تعجب کر رہی کیا اس کے بارے میں؟ کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا کہ یہ بلیاں وغیرہ نجس نہیں، ان علیہ السلام نجس نجس نہیں ہے، یہ تو رات دن تمہارے اطراف گھومنے پھرنے والی چیزیں، بلہ اور بلیاں، طوافون اور طوافات یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ بلے اور بلیاں تو رات دن تمہارے اطراف پھرنے والی ہیں، یہ نجس نہیں۔ تو کس کا پانی بچا ہوا نجس ہے، کس کا پانی جو ہے جس سے وضو کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، یہ سوال ہے۔ رات دن بلیاں رات دن پھرتے رہتے ہیں، آنکھ منہ ڈالی تو اور کیا کرنا چاہیے، وہ نجس ہے کیا پاک ہے، یہ سوال آئے گا نا۔ تو یہاں وہی بات آ رہی کہ جو ہے یہ پانی نجس نہیں ہے۔ داؤد بن صالح ایک جو ہے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی والدہ جو صحابیاں ہیں، تو ان کی والدہ کو ان کی جو مالکہ ہے نے ایک ہریسہ بنایا کھانے کا، ایک جیسا ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا حریص جو ہوتا ہے نا ویسا ہریسہ، تو وہ بنا کے حضرت بیجا عائشہ کے لے کے دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ گئی لے جا کے دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ نماز پڑھ رہی تھی، اب انہوں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ایسا اشارہ کیا انہوں نے، تو انہوں نے رکھ دیا، برتن رکھ دیا، نماز سے فارغ ہوئی، وہ نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ بلی آ کے کھانے لگی اس میں سے، تو انہوں بھی دیکھتی رہی کیا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ اٹھی اور جو ہے وہ جو بلی کا جو کھائی تھی وہاں سے لے کے کھانا شروع کر دیا، انہوں نے پھر کہا کہ بلیاں نجس نہیں، یہ فرمایا انہوں نے، تو بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ تو اب یہ جو ہے جو جانور ہمارے اطراف میں ہیں، مرغی ہے، بکری ہے، وہ سب چیزیں جو رات دن اندر آتے جاتے رہتے ہیں، پانی میں منہ ڈالتے ہیں، تو یہ اس وقت تک پاک ہے جب کہ ان کے منہ گندگی نہیں لگی ہو۔ اگر ان کو ہی منہ گندگی لگی تو کیا ہوگا، وہ پانی خراب ہو جائے گا، کھانا بھی ہمارا جو ہے ناپاک ہو جائے گا، بس یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ چیزیں رات دن ہم کو پیش آتی رہتی ہیں۔ اگر بلی چوہا پکڑی ہے، ٹھیک ہے نا، بلی چوہا پکڑی رہتی ہے، اس کے چوہے کا جو ہے خون گن منہ کرتا ہے، آ کے پانی ڈالے تو کیسا پانی نجس ہو جائے گا۔ تو بلی، اب کل حدیث سے آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے بارے میں سوال، ان حوضوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہیں، ترید علیہا، وہاں جو ہے کلاب والسبا والحمر، سب گدھے کتے سب جانور آ کے وہاں پیتے، بہت بڑا زیادہ پانی ہے، آگے ان کے پینے سے کیا ناپاک ہوا، ناپاک نہیں ہوتا۔ اب یہ جو چھوٹا سا پانی ہے اس کی بات چلی، آپ وضو کے لیے پانی رکھیں، بلی آ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر بلی کی حالت اچھی ہے، ہاں، مرغی آ کے منہ ڈالی تو کیا کرنا چاہیے، بکری آ کے منہ ڈالی تو کیا کرنا چاہیے، پانی پھینک دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہ سب چیزیں، ہاں، اور اگر ان کی منہ گندگی لگی ہے تو یقیناً ہو تو ناپاک جگہ پانی، گندگی لگے سے منہ ڈال دیا تو کیا ہونے والا بولو۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے رات دن پیش آتی رہتی ہیں۔ تو جو جانور ہمارے اطراف میں ہیں اور جو درندے، اب کتے کے بارے میں آگے حدیث آتی ہے، تو کتے اور دوسرے درندوں کا جو ہے جھوٹا ناپاک ہے، درندوں کا جھوٹا، بلی بھی درندہ ہے کر کے حدیث میں آیا ہے، تو ابھی بلی کا پاک ہے، تو ہمارے امام صاحب کہتے ہیں وہ مکروہ تنزیہ اس حدیث میں، چونکہ اب کیا ہے، جو چیزیں رات دن پیش آنے والی تھیں اس کو اگر ایسا بنا دیا جائے کہ امپاسبل نہیں ہونا آدمی کے لیے،
عمل کرنے کے لیے امپاسبلٹی نہ پیدا ہو جائے کر کے اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہ. بلی بھی درندے میں شامل ہے، معلوم ہے کہ بلی گوشت کھاتے ہیں؟ بلی گوشت نہیں کھاتے نا، تو درندہ ہی ہو بلی. اب چونکہ رات دن آنے جانے والی رہتی ہیں بلیاں، اس لیے جو ہے اس کے بشرطے کہ اس کے منہ کچھ گندگی نہ لگی ہوئی ہے، شرط وہاں حدیث میں نہیں ہے لیکن دوسری جگہ شرائط بیان کی گئی. اس کے منہ خود گندگی لگی ہے، آ کے منہ گندا منہ ڈال دی تو کیا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا نا. تو یہ بڑے پانی کی کوئی حد نہیں ہے نا، بڑا پانی وہ آ کے منہ ڈالے، بلی مرتا ڈالو یا گدھا منہ ڈالو، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. چھوٹا سا پانی ہم وضو کرنے کے لیے ہیں، آ کے بلی ایک دم پینے لگی تو کیا کرنا چاہیے؟ تب وہاں جو ہے وہ جو واقعہ ہے کہ بلی پاک تھی، بلی کا منہ کچھ نہیں لگا تھا، تو بلی منہ ڈالتے ہی انہوں دیکھنے لگی. تو بولی کیا بچی تم دیکھ رہی ہو بھتیجی؟ تعجب سے دیکھ رہی ہو کیا؟ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلیاں نجس نہیں ہوتی، اس کا جو جھوٹا پاک ہوتا ہے، کیونکہ رات دن ہمارے اطراف آگے پیچھے پھرنے والی ہوتی بلیاں. یہ ان کو سمجھایا. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا کہ جو ہے جو ان کے لیے برتن بھیجا گیا تھا کھانے کا، تو جو ہے بلی وہاں سے کھا لی تھی، لیکن انہوں نے اس کو پھینکا نہیں، اس کے جھوٹے کو حرام نہیں سمجھا، لیکن وہی کھا لیا انہوں نے. تو یہ سب اس وقت ہے جب تک کہ اس کے منہ کو گندگی نہ لگی ہو، اس کی وجہ سے ہمارا کھانا ہمارا پانی گندا نہ ہو جائے. تو جو کل جو حدیثیں آپ کے سامنے آئی تھی وہ جو ہے مائع کثیر کے بارے میں تھیں. بڑے بڑے حوض تھے، وہاں بلی آ رہی پی رہی، کتے پی رہے ہیں، گدھے پی رہے ہیں، تو کیا ہونے والا؟ کچھ فرق نہیں پڑنے والا. تو مائع قلیل اور مائع کثیر. تو آج جو حدیث ہے وہ مائع قلیل کے بارے میں. اور جو ہے اگر مائع قلیل بھی ہے، اگر ناپاک ہے بلی، مرغی ہے، مرغی جا کے جو ہے گندگی کھا کے آ کے منہ ڈالے تو کیا کرنا وہاں سے؟ اب کہاں بھی چرتے رہنے والے نا، جا کے کھائے. اب بکری آ گئی، بکری تو گھاس کھاتی ہے، وہ چل جائے گا. اگر کسی کی گندگی منہ میں ڈالی تو کیا کر سکتے؟ وہ ڈالے کہ منہ میں ڈالتے ہیں ہم، ہمارے وضو کے پانی میں منہ ڈالے تو پانی ہمارا گندا ہو جائے گا. تو پانی چونکہ ہمارے لیے پاکی کا جو ہے بنیادی ذریعہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں تفصیلات جو ہے سب بیان کی گئی. چونکہ رات دن پیش آنے والے مسائل ہمارے ہیں، تو جو جانور درندے ہیں ان کا تو ناپاک ہے سوائے بلی کی. اور اگر ان کے منہ کچھ لگی ہوئی ہے یا وہ گندگی میں لتھڑے پڑے ہوتا نا، کبھی جانور گندگی میں لتھڑ پھر آ کے گھس گیا ہمارے پانی کے اندر گھس گیا تو. اور دوسری بات یاد رکھنے کی ہے کہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو، پانی زیادہ بھی اگر ہے لیکن کچھ ایسی چیز پڑ گئی جس سے رنگ، بو اور مزہ بدل گیا تو پانی استعمال قابل نہیں رہ گا. پانی جو ہے تھوڑا بڑا بہت زیادہ پانی ہے، بہت ساری گندگی پڑے گی تو کیا کر سکتے؟ پانی جو ہے بہت زیادہ ہی ہے لیکن اس کا رنگ منہ بدل گیا ہے تو وہ پانی قابل استعمال نہیں رہے گا. بہت پانی ہے، بہت پانی. اب حوض، ہمارا حوض ہوا تھا نا، بو آ رہی تھی، لوگ بولے بو آ رہی بول کے نکال دیا گیا اس کو، پانی کو خالی کر دیا گیا. تو زیادہ پانی جب اس کا رنگ، بو، مزہ نہیں تبدیل ہوتا وہ ہے. اس طرح کم پانی جب رنگ، بو، مزہ تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک ہی پاک ہے. جب اس کے اندر تبدیلیاں آنے لگیں تو جو ہے وہ پاک نہیں رہے گا. تو انشاءاللہ اور بھی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو جو ہے کیونکہ روز مرہ کے مسائل ہیں، ہم کو جاننا بہت ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.